سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں وہ اہل ایمان جو پہلے اہل کتاب تھے، ایمان لائے، ان کے لیے دوہرے اجر کا ذکر تھا اور ان کی 4 عمدہ خوبیاں اور صفات قرآن نے گنوائی۔ پریشانی آ جائے تو صبر کرتے ہیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، غلطی کر جائیں تو اس کے بعد نیکی کر کے اس کا ازالہ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ تھی کہ فضول بحث و مباحثے میں وہ نہیں الجھتے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ کے ہاں مقبول لوگوں میں اس کا شمار ہو، اپنے اندر یہ 4 صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ آج کے درس میں جو آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت میں انتہائی اہم اور عقیدے سے تعلق رکھنے والا مضمون بیان ہوا ہے۔ اس کے 2 حصے۔ اب اگر آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوبارہ ترجمہ کریں گے۔ انکا بے شک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ہے، لا تہدی ہدایت نہیں دے سکتے، من احببت جس کو آپ چاہتے، ولیکن اللہ مگر اللہ تعالیٰ یہدی من یشاء جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، وہو اعلم بالمہتدین ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس آیت کی ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، نام ہے ہادی۔ یہاں آیت میں فرمایا گیا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس میں مفسرین کے ہاں بہت تفصیلی بحث ہے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں، اس کا صلہ آ جاتا ہے تو معنی کیسے بدلتا ہے۔ ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ عربی میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایسا عام ہے کہ آپ کو ایک لفظ ملے گا، اس لفظ کے معنی نسبت کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر ایک چیز کی طرف نسبت ہو تو لفظ وہی ہوگا لیکن معنی کچھ اور ہوگا، دوسری چیز کی طرف نسبت ہو تو معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ و سلام ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر یہی لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو، صلی اللہ نے صلاۃ بھیجی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کاملہ، اور یہی لفظ اگر فرشتوں کی طرف منسوب ہو تو اس وقت اس سے مراد دعا ہوتا ہے، بندوں کی طرف منسوب ہو اس سے دعا ہوتا ہے، اگر پرندوں کی طرف منسوب ہو تو اس سے مراد استغفار ہوتا ہے۔ اب ایک لفظ ہے لیکن اس کی نسبت بدلے گی تو معنی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہدایت کا لفظ ہے، نسبت بدلنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھانا، عربی میں معنی ہے اراۃ الطریق، یہ ایک معنی ہے، راستہ دکھا دینا یہ ایک معنی ہے۔ عربی میں اسی ہدایت کا معنی آتا ہے ایصال الی المطلوب، یہ جو مقصود ہے اس تک پہنچا دینا، یہ بھی اسی ہدایت کا معنی ہے۔ تو اللہ ہدایت دیتا ہے، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، راستہ دکھانے کے اعتبار سے کہ رہنمائی کر دیں کہ یہ صحیح راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بندہ اس راستے کو قبول کرتا ہے یا نہیں،
اس ہدایت تک پہنچتا ہے یا نہیں، یہ کام اللہ کا ہے۔ اس کو ایصال الی المطلوب کہا جاتا ہے۔ یہ شاید پہلے بھی کہیں درس میں یہ مضمون اشارتاً گزرا تھا۔ اس کو آپ مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک بندہ آپ کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ مجھے یہاں سے گلشن چورنگی جانا ہے۔ تو اب آپ اس کے لیے ہادی ہیں۔ اس کے دو طریقے ہیں، اس کو گلشن چورنگی تک پہنچانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں جی یہاں سے نکلیں، گیٹ سے باہر جائیں، بلوچستان سے جی کے سامنے سے جا کر آپ گاڑی میں بیٹھے، وہ گاڑی آپ کو سیدھی لے کر جائے گی نیپال، اور نیپال کے پل کے اوپر سے ہوتی ہوئی گلشن چورنگی پہنچ جائے گی۔ یہ ایک طریقہ ہے، یہ ہدایت ہے، قراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ اور دوسرا معنی ہدایت کا یہ ہے کہ آپ سے ایک بندہ نے کہا کہ میں نیا ہوں، اجنبی ہوں، مجھے گلشن چورنگی جانا ہے، تو آپ نے اس سے کہا میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ بیٹھے، آپ نے اس کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا، یہاں سے آپ لے کر گئے گلشن چورنگی میں، جا کر اس نے کہا کہ آپ اتر جائیں، یہ گلشن چورنگی، یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ تو پہنچا دینا یہ اللہ کا کام ہے، اور راستہ دکھانا یہ پیغمبر کا کام ہے۔ اس لیے جب یہ کہا جائے کہ پیغمبر ہادی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیغمبر راستہ دکھانے والا ہے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچا دینا۔ پہنچانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ نصیحت کریں، راستہ دکھا دیں، پہنچانے والا کام وہ اللہ کا ہے۔ اب آپ آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، یعنی ہدایت تک پہنچا دینا، کلمہ پڑھا دینا اور مسلمان کر دینا، یہ آپ کی منشا کے مطابق نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ آپ کا کام ہے صرف راستہ دکھا دینا۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یہدی، ہدایت دے دیتے ہیں، یعنی پہنچا دیتے ہیں مقصود تک، من یشاء، اس کو چاہے، وہو اعلم بالمہتدین۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باوجود خواہش اور حسرت کے انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ نہیں پڑھا۔ شروع واقعہ ہے حدیث میں، تو اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ تھا، اس لیے کہ وہ واحد بندہ تھا کہ جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی، اور ایسی محبت کی کہ پوری قوم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تکلیف اپنے اوپر لیتے رہے۔ لیکن جس سے محبت ہو تو بندہ چاہتا ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، جہنم سے بچ جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے احسانات تھے، اور رشتہ داروں میں واحد رشتہ دار ہے کہ جس نے پیغمبر کی ذات کی وجہ سے پیغمبر کا دفاع کیا۔ کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا، یہ تو ایک الگ چیز ہے، پیغمبر کی ذات سے محبت کی، میرا بھتیجا ہے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حسرت تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے۔ اللہ نے تسلی دی ہے کہ کسی کا اسلام قبول کرنا یا نہ کرنا یہ تو ہماری مرضی پر موقوف ہے، ہماری مشیت پر ہے، آپ کا کام ہے رہنمائی کر دینا، آپ اپنا کام کریں، پھر اللہ جس کو چاہے گا اس کو نواز دے گا، آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں، غمگین نہ ہوں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اس آیت میں، اور ہدایت کے دونوں معنی اس آیت میں موجود ہیں۔ آخری بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ ایمان ابو طالب کے بارے میں مختلف مباحث ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا۔ مسلم میں روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسرت ان کے ایمان نہ لانے کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے، جس میں پہلے
عرض کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابو طالب کے احسانات تھے اور انتہائی محبت کا تعلق ہے، اس لیے ان کی شان میں گستاخی کے کلمے کی کوئی گنجائش نہیں کہ ان کو ضرور کافر بنا کر چھوڑنا ہے اور ان کو مسلمانوں کی فہرست سے نکالنے کے لیے ایسا جملہ کہ جو ان کی شان میں گستاخی کے درجے میں چلا جائے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، روح المعانی کے نام سے ان کی تفسیر ہے، اور اللہ نے ان کو علم سے بھی نوازا، تقویٰ سے نوازا، فتوے سے، فقہ سے، تفسیر سے، تصوف کے بھی امام ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ابو طالب کی شان میں گستاخی کرنے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی طور پر ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے۔ جن لوگوں سے محبت ہوتی ہے ان کے بارے میں جب کوئی غلط جملہ کہے تو دل دکھتا ہے۔ اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اعظم پاکستان میں اور علماء دیوبند میں بہت بڑا مقام ہے، رفیع عثمانی صاحب کے، مفتی رفیع عثمانی صاحب والد صاحب نے حضرت نے یہی بات لکھی ہے کہ ایمان ابو طالب کے معاملے میں بحث و بحث سے گریز کیا جائے، اس معاملے میں نہ الجھا جائے، اور صرف یہ کرنے کے لیے کہ ہم کسی کو نیچا دکھائے اور اس میں حضرت ابو طالب کی شان میں گستاخی کی جائے، یہ سلسلہ روانہ رکھا جائے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب کی شان میں گستاخی کرنے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے ان کی شان میں گستاخی کا خیال بھی دل میں نہ لایا جائے۔ ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کو محبت تھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد